جانور کے تھن سے خون آنا، تھن سخت ہو جانا، دودھ کی کمی واقع ہو جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ دیسی طریقہ آج آپ کو بتائیں گے کہ جانور کا جب تھن میں خون آتا رہتا ہے اور جانور جو ہے وہ خوراک میں بھی کمی کر دیتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے، جس سے جانور کا دودھ بھی کم اور تھن بند ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ سب سے جو اہم علامات ہیں ان کی کہ تھن سخت ہو جاتا ہے، دودھ نکالتے وقت جانور درد محسوس کرتا ہے، دودھ میں خون یا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تھن گرم ہو جاتا ہے، جانور دودھ کم دینا یا بالکل بند کر دیتا ہے۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں تھن میں مسئلے مسائل کے، اور جو جانوروں کے تھن میں اکثر ایشو آ جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ جانور دودھ بھی کم کر جاتا ہے اور دودھ بھی جو دینا ہے وہ بڑی مشکل سے، مطلب ٹانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے، بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری تھن کی وجہ سے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اس کا دیسی اور فوری علاج جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ سب سے پہلے آپ نے جو ٹکور کرنی ہے، نیم گرم پانی کی ٹکور کریں، مطلب تھن پر 3 دن میں 3 دفعہ نیم گرم پانی کی ٹکور لازمی کریں، جس سے جو تھن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سوجن کم ہو جائے گی اور درد میں بھی آرام آتا ہے اور خون وغیرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے ہلدی اور سرسوں کے تیل کی مالش کریں تھن کے اوپر، یہ بڑا بہترین اور اچھا طریقہ ہے۔ 1 چمچ ہلدی لیں اور 3 چمچ سرسوں کا تیل گرم کر کے نیم گرم حالت میں تھن پر لگائیں، تو اس سے جانور کا تھن جو ہے مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ دیسی طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ دیسی طریقے سے جانور بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں اور اس سے دودھ بھی کم نہیں کرتے اور جانور بھی مسئلہ مسائل نہیں کرتے۔ یہ اس سے جانور کی سوزش بھی کم ہوتی ہے اور تیزی سے، ہلدی جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ہے، وہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے ایلو ویرا۔ ایلو ویرا مطلب ہم اکوار کہتے ہیں، یہ دیسی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ایلو ویرا کا پتہ ہی ہوگا۔ تو اس کا جو گدا وغیرہ ہے وہ نکال کر تھن کے اوپر 10 منٹ تک لگاتار اس کے اوپر لگا دیں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس سے بھی سوجن کم ہوتی ہے اور جلن بھی کم ہوتی ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ برف کی ٹکور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ برف کی ٹکور تو بالکل ہی نہیں کرنی، تھن خراب کر دیتی ہے، اور جو برف کی ٹکور سے جو دودھ ہے وہ مزید تھن سخت ہو جاتا ہے اور دودھ کی بندش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو گرم ہمیشہ جو ٹکور ہے وہ ہمیشہ گرم چیز سے ہی کرنی ہے، نیم گرم چیز سے۔ اچھا، ایک آپ نے احتیاطی جو ہے وہ تدبیر کرنی ہے کہ جانور کا دودھ نکالتے رہنا ہے، تھوڑا تھوڑا، مطلب دن میں 3 سے 4 دفعہ دودھ لازمی نکالنا ہے۔ ہلکا ہلکا دودھ نکالتے رہیں گے تو جانور جو ہے وہ، اس کی سوجن بھی کم ہوگی اور تکلیف بھی اس کی کم ہوگی اور تھن کی بندش نہیں ہوگی۔ یہ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے جو خوراک میں چیزیں شامل کریں، ہلکا چارہ آپ نے ونڈا بالکل بند کر دینا ہے، ونڈا بالکل نہیں دینا۔ آپ نے مکئی کا دلیا تھوڑا دینا ہے اور گڑ ساتھ میں ہلکا سا شامل کر لینا ہے، اور جو پانی ہے وہ صاف اور تازہ استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کا جو جانور ہے، اگر آپ ونڈا کھلاتے رہیں گے تو دودھ کا جو تھن کا خون ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو وہ دیسی گھی 1 چمچ ڈال کر نیم گرم دودھ میں 1 چمچ یا 2 چمچ ڈال کر تو وہ جانور کو پلا دیں۔ اس سے جانور کے اندر کی خشکی بھی ختم ہوتی ہے اور اندر سے جانور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کمزور نہیں پڑتا۔ تو ڈاکٹر کو آپ نے کب بلانا ہے؟ اگر خون بند نہ ہو، مسلسل آتا رہے، تو آپ نے ڈاکٹر کو بلا لینا ہے۔ اگر تھن جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو جائے تو بھی آپ نے ڈاکٹر کو لازمی بلانا ہے، چیک کروانا ہے۔ دوسرا، جانور اگر تھن کی وجہ سے بخار ہو جائے تو بھی آپ نے ڈاکٹر کو لازمی بلانا ہے۔ اگر دودھ میں پیپ آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ ریشہ بھی شامل ہو جائے، تو آپ نے فوری ڈاکٹر کو بلانا ہے اور چیک لازمی کروانا ہے۔ آپ نے تھنوں کے معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا، آپ نے علاج جو ہے وہ فوراً کرنا ہے، کیونکہ اگر جلد علاج کریں گے تو جلد آرام آ جائے گا۔ دیر ہونے سے نقصان بڑھ جائے گا، اگر آپ دیر کریں گے تو نقصان بڑھ سکتا ہے۔ دیسی علاج شروع کریں، مگر اگر 24 گھنٹے میں بہتری نہ آئے تو ڈاکٹر کو فوراً بلا لینا ہے آپ نے، تو اس سے آپ کا جانور بچ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں تھنوں کے مسئلے مسائل کے لیے، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ بہت پسند کریں گے اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے۔ آپ دوستوں کی محبت اور پیار کا بہت شکریہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضری دیں گے، مجھے دے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔